الحمدللہ الذی اجلا قلوبنا بنور المحبت والایمان والایقان ومن علینا اذ آتانا حب نبیہ وآل بیتہ وصحابہ ذوی الاحسان والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والاکرام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حاجی محمد احسان دانش صاحب میزبان محفل، صدر محفل پیر طریقت استاد العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ محمد مظہر الحق صاحب بندیالوی، جناب محترم عمر حیات نیازی صاحب جو ویڈیو لنک پہ یہ ملاحظہ کر رہے ہیں، محترم جہان خان نیازی صاحب، چودھری حنیف صاحب ایس ٹی او، ملک خدا یار اترا صاحب، الحاج میاں محمد منیر صاحب، ملک نظر الہی بندیال صاحب، چیئرمین حاجی احمد صاحب، محترم فقیر عبدالعزیز صاحب، محترم حاجی رب نواز کنیرہ صاحب، میاں طاہر منیر صاحب، میاں آفتاب صاحب، محترم علامہ محمد شعیب صاحب، علامہ سراج الدین صاحب، عزیزم ملک ابو بکر اترا صاحب، محترم رانا سہیل صاحب، چودھری فاروق صاحب اور حاضرین ذی احترام، سب سے پہلے میں تمام عاشقان مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء جو بڑی محبت سے جلوس میں تشریف لائے، ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے رب نے اپنے حبیب کو معجزات و کمالات کی جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، عرش عظیم کی رفتیں بھی انہیں جھک کر سلام کہتی ہیں. پہلے جتنے انبیاء آئے وہ معجزے لے کر آئے، میرے آقا سر تاپا معجزہ بن کر آئے. پتھروں نے آپ کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا، انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کیا، درختوں نے سجدہ کیا، پہاڑوں نے سلام کیا، جانوروں نے کلام کیا، گوشت پوست کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے. لیکن ان سب کمالات کے علاوہ ایک خاص شان میرے رب نے میرے آقا کو عطا فرمائی. وہ خاص شان کیا ہے کہ میرے آقا کی ہر دعا قبول ہے اور ہر التجا مستجاب ہے. میرے رب نے فرمایا صلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم. اے میرے حبیب، ان گناہگاروں کے لیے دعا مانگیے، آپ کی دعا بے قرار دلوں کا چین اور مضطرب روحوں کی تسکین لے کر آئے گی. اور حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا لرجل ادرک ولدہ و ولد ولدہ، کہ میرے آقا نے جب بھی کسی کے لیے دعا کی اثر اسی تک نہ پہنچا، اس کی اولاد تک بھی پہنچا، اس کے پوتوں تک بھی اثر پہنچ گیا. اور یہ بھی امت کا اتفاق ہے کہ جمیع دعوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجابت، میرے آقا نے جو بھی دعا کی رب نے اسی کو قبول فرما لیا. اور ہم اہل سنت والجماعت کا وہ عقیدہ ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ کا عقیدہ ہے. آپ فرماتے ہیں ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو جب بھی دیکھا ہے یہ دیکھا ہے اللہ آپ کی خواہشوں کو پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے. پھر توجہ فرمائیے، حدیث ہے ترمذی میں، راوی عمر فاروق ہے کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یسعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک، کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کملی والے کی ذات پہ درود نہ پڑھا جائے. ارے یارو، جن کا درود تیری میری دعا قبول کرا دیتا ہے،
اگر درود والا خود ہاتھ اٹھا دے تو حال کیا ہوگا؟ یہ مجھے مردوں والی سبحان اللہ نہیں چاہیے. 12 ربیع الاول کا دن ہے، نعرہ اس جذبے سے لگائیں، نعرہ اس تنتنے سے لگائیں، نعرہ اس ولولے سے لگائیں کہ نعرہ فضاؤں کی وسعتوں کو چیرتا ہوا سب سے گنبد کی جھالیوں کو چومے. نعرہ صرف آگے والے نہیں، سارے عاشقان مصطفیٰ ہیں، چاہے کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کملی والے کا کلمہ تو پڑھتا ہی ہے. جب نبی کا نام آئے مچل جائیے، جوش اتنا دکھائیے کہ آقا بھی سب سے گنبد میں دیکھیں کہ میرے غلام کیسے یاد کر رہے ہیں. توجہ ہو، پہلے نبی مانگتے تھے تو میرا رب عطا فرماتا تھا، جو ان کو مانگنے سے ملتا تھا میرے آقا کو بن مانگے رب عطا فرما دیتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول. اللہ نے سینہ کھولا ہوگا، لیکن میرے آقا نے دعا نہیں مانگی، بن مانگے میرے رب نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب بن مانگے ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اے اللہ میرے ذکر کو بعد والی امتوں میں باقی رکھ. تیرے میرے نبی نے دعا نہیں مانگی، بن مانگے میرے رب نے فرمایا ورفعنا ذکرک، میرے حبیب ہم نے تیری خاطر تیرا ذکر بلند فرما دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی لا تخزنی یوم یبعثون، اللہ قیامت والے دن شرمندہ نہ کرنا. تیرے میرے آقا نے دعا نہیں مانگی، بن مانگے میرے رب نے فرمایا لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، ہم قیامت کے میدان میں نہ حبیب کو شرمندہ کریں گے نہ حبیب کے صدقے حبیب کے غلاموں کو شرمندہ کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ میری اولاد کو بتوں کی پرستش کی پلیدی سے پاک رکھ. تیرے میرے آقا نے دعا نہیں مانگی، بن مانگے رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میرے حبیب ہم نے بن مانگے تیری آل سے عقیدے کی پلیدی بھی دور کر دی، عمل کی پلیدی بھی دور کر دی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی حسبی اللہ، اے اللہ میرے لیے کافی ہو جا. میرے آقا نے دعا نہیں مانگی، بن مانگے میرے رب نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے یار میں تیرے لیے بن مانگے کافی ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، مجھے امید ہے رب میری لغزشوں کو قیامت والے دن معاف کر دے گا. میرے آقا نے دعا نہیں مانگی، بن مانگے میرے رب نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میرے یار تیری تو کوئی لغزش ہے ہی نہیں، تیرے صدقے ہم نے تیرے پہلوں کی لغزش بھی معاف کر دی، بعد والوں کی بھی معاف کر دی. مقام غور ہے جب میرے آقا کو رب بن مانگے دے دیتا ہے. اگر والضحیٰ کے ہاتھ، اگر ید اللہ کے ہاتھ اٹھا دے تو پھر قبولیت کا عالم کیا ہوگا. اگر قبولیت پوچھنی ہو تو مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان سے پوچھ، فرماتے ہیں اجابت کا سیرا نجابت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت میں جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. یہ عاشق تبوڑا ہے، اگر اس کی پاور کا یہ حال ہے نوجوانوں مر جانے کا مقام ہے، نبی کا ذکر ہو اور نوجوان تڑپے نہیں پھڑکے نہیں. آج آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے یہ پریشان حال دیوانے دوہرا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے. توجہ ہو، توجہ ہو. پہلے سب انبیاء کا قبلہ بیت المقدس، میرے آقا کی مکی زندگی میں قبلہ بیت المقدس، مدنی زندگی کے 17 مہینے قبلہ بیت المقدس. مدینہ میں میرے آقا جماعت کرا رہے ہیں، دوران نماز خیال آیا کاش رب ہمارا قبلہ تبدیل کر دے.
चंद दफा आसमान की तरफ देखा, दुआ नहीं मांगी, इल्तिजा नहीं की, हाथ नहीं उठाए, मेरे आका ने रुख फेरा, रब ने सदियों को किबला तब्दील कर दिया। अरे जिसके रुख फेरने पर, जिसके दिल में ख्वाहिश आने पर रब कबूल फरमा देता है, अगर हाथ उठा दे तो फिर कबूलियत का हाल क्या होगा। अगर हाथ उठाने की बात पूछते हो तो आओ, मौजम कबीर इमाम तबरानी, एक हरमला आया शख्स, हरमला कहता अन्निफाको हाउना वल ईमानु हाउना, या रसूलल्लाह ईमान जुबान पर है, दिल में मुनाफिकत है। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह मेरी मुनाफिकत निकाले और ईमान भरे। लोग कहते हैं हिदायत नबी का नबी नहीं दे सकता, वो कहता है मुनाफिकत के जरासीम निकले और ईमान आए। मेरे आका ने यदुल्लाह के गोरे हाथ उठाए, फरमाया अल्लाहुम्मा जअलहु लिसानन साबितन व कल्बन ज़ाकिरन वर्ज़ुक़हु हुब्बी व हुब्ब मन युहिब्बुनी। या अल्लाह इसकी जुबान को सही कर दे, इसके दिल को जाकिर बना दे, इसको मेरी मोहब्बत दे, मेरे प्यारों की मोहब्बत दे। आपने बात नहीं समझी। सवाल है दुआ करें मेरी मुनाफिकत निकले, अकल बिचारी तड़पती और फड़कती है। आका को कहना चाहिए तो या अल्लाह इसकी मुनाफिकत निकाल। मेरे आका फरमाते या अल्लाह इसको मेरी मोहब्बत दे, मेरे प्यारों की मोहब्बत दे। मेरे आका इशारा फरमा गए कि जिस दिल में मेरी मोहब्बत आ जाती है, मेरे प्यारे मेरे असहाब की मोहब्बत आती है, मेरी आल की मोहब्बत आती है, उसके दिल से मुनाफिकत खुद बहुत दफा हो जाती है। फिर सच कहा किसी आशिक ने कि जज्बे इश्क नबी दिल में बसाए रखना, जज्बे इश्क नबी दिल में बसाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। तवज्जो हो, आइए एक और मंजर दिखाता हूं आपको मेरे आका की दुआ की कबूलियत का। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा सहाबी है, कहते हैं मेरी मां काफिरा थी, मैं दरबार मुस्तफा में आया, या रसूलल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह मेरी मां को हिदायत दे। मेरे आका ने यह नहीं कहा मेरी दुआ क्या करेगी, मेरे आका ने यदुल्लाह के गोरे हाथ उठा दिए, फरमाया अल्लाहुम्मा हदे उम्मा अबी हुरैरा, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की मां को हिदायत अता फरमाओ। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं दौड़ा कि घर पहले मैं जाता हूं या नबी की दुआ की कबूलियत जाती है। फरमाते घर पहुंचा, अंदर से चुटकी लगी थी, हुसल की आवाज आ रही थी। जब दरवाजा खुला मेरी मां ने मेरे चेहरे को तकते ही कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर जुबैर साहब अहमद नदीम कासमी की रूह तड़पी, कहता कतरा मांगे कोई उसे दरिया दे दे, कतरा मांगे कोई उसे दरिया दे दे, मुझको और कुछ न दे बस अपनी तमन्ना दे दे। मैं तो तुझसे फकत एक नक्शे कफे पाचा हूं, मैं तो तुझसे फकत एक नक्शे कफे पाचा हूं, तू जो चाहे तो मुझे जन्नत मावा दे दे। तवज्जो है, सैयदना उमर फारूक जिनके मुतल्लिक अंग्रेज कहता है इस्लाम को एक उमर और मिल जाता तो पूरी दुनिया में नबी का झंडा लहरा रहा हो। शाम और इराक जिसके नाम से कांप रहे थे, ईरान और रूम की अजीम सुपर पावर्स की सतवतों को जिस उमर ने अपने कदमों के नीचे रौंद डाला, जो 36 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, वो भी दुआ मुस्तफा का नतीजा है। मेरे आका ने दुआ मांगी, तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल-शाम और बि उमर इब्न अल-खत्ताब, या अल्लाह उमर बिन शाम या उमर बिन खत्ताब में से एक को इस्लाम नसीब फरमाओ। सहाबा कहते अल्लाह की कसम दुआ मांगी बुध वाले दिन, जुमेरात वाले दिन उमर इस्लाम ले आए। घर से निकले, जहर में तलवार बुझाई, रस्ते में मैं हजरत सहाबी मेरे आका के नौयम मिले, नौयम बिन अब्दुल्ला। उमर कहां का इरादा है, तलवार है, जज्बात में हो।
کہتا ہے جس نے شہر کے امن کو تباہ کیا ہے، جو ہمارے بتوں کی تکذیب کرتا ہے، آج میں اس نبی کو قتل کرنے چلا ہوں۔ حضرت نعیم نے کہا پہلے گھر کی خبر لو، تیری بہن اور بھائی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، بہن اور بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر نے رخ بدلا، بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب بہن نے دروازہ کھولا، عمر نے مار مار کے لہولہان کر دیا۔ بہن بولی عمر جان جا سکتی ہے، مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا۔ عمر نے کہا ذرا وہ سناؤ تو صحیح، پڑھ کیا رہی تھی؟ قرآن کھولا پڑھا، تاہا ما انزلنا الیک القرآن لتشقا، ادھر میرے آقا کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ عمر نے کہا جس نبی کی تم غلام ہو مجھے بھی اسی کا غلام بنا دو۔ میرے آقا دار ارقم میں ہے، صحابہ نے کہا عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، میرا وجدان کہتا ہے میرے آقا نے کہا ہوگا عمر نہیں میری دعا رہی ہے۔ فرمایا دروازہ کھولو، میرے آقا نے فرمایا عمر کا ابھی کیا وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ لو اور آگ سے بچ جاؤ؟ عمر نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ پھر پنجابی شاعر کی زبانی عمر نے کہا ہوگا پہلی نظری لٹ لیا میں نو تیرے ہار سنگاراں، پہلی نظری لٹ لیا میں نو تیرے ہار سنگاراں، قاتل نین تے کنڈل زلفاں پہیا دوروں مارن ماراں، کسے نو کوئی نہیں پھٹکن دیتا تیرے عشق دے تیرے حسن دے پہرے داراں، ہک ایک اللہ تو نہیں آزم تے ہو گئے قتل ہزاراں۔ وہ عمر جس کا متعلق میرے آقا نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر مجھ پر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا میرے بعد عمر نبی ہوتا۔ وہ عمر کے میرے آقا نے فرمایا الشیطان من یفر من ذل عمر، شیطان تو عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ حیرانی ہے مجھے حیدرآباد میں بعض گستاخوں نے اس عمر کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جامعہ مظہریہ بندیال کے فارغ التحصیل صاحبزادہ ڈاکٹر محمد زبیر سابق MNA، جس نے 5 منٹوں میں پورے شہر کو بلاک کرا کے تھانے کو مجبور کر دیا کہ حضرت عمر فاروق کے گستاخوں کو فوراً گرفتار کیا۔ لکھے ایجنسیوں والے ہم خارجی نہیں، رافضی نہیں، ایک ہاتھ میں نبی کے اصحاب کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں نبی کی آل کا دامن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ بندیال شریف۔ صحابہ کے متعلق کوئی گستاخ زبان کھولے گا ہم اس کی زبان کو گدی سے کھینچ ڈالیں گے، اگر اہل بیت کے متعلق کوئی زبان کھولے گا ہم اس کی زبان کو بھی گدی سے کھینچ ڈالیں گے۔ گورنمنٹ عقل کے ناخن لیں، یہ عاشقان مصطفیٰ کا ملک ہے، صرف گرفتاری نہیں، قرار واقعی سزا ہونی چاہیے مصطفیٰ کے صحابہ کے گستاخوں۔ ان کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ پاکستان میں عاشقان مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے نبی کے صحابہ کی گستاخی کریں۔ آج جلوس نکل سکتا ہے تو انشاءاللہ اگر گورنمنٹ نے صحیح ایکشن نہ لیا تو عاشقان مصطفیٰ عمر فاروق کی عظمت کا پھر جلوس نکالیں۔ پھر یاد رکھیے موضوع تو ذہن میں ہے نا، دعائے مصطفیٰ۔ حضور کی دعا کی قبولیت کا ایک اور منظر دکھاتا ہوں۔ غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا مارکہ، کفر و اسلام کی پہلی جنگ صف بندی ہو چکی۔ میرے آقا نے کافروں کے لشکر کو دیکھو، ایک طرف لشکر کفار ہے، ایک طرف لشکر غلامان سید ابرار ہے، ایک طرف لشکر شیطان ہے، ایک طرف لشکر رحمان ہے۔ کافروں کے لشکر کو دیکھا، 1000 سے زیادہ جوان اسلحہ سے لیس۔ اپنے عاشقوں کو دیکھا تو 313 مسلمان، لیکن تھے جن کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، تھے جن کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں،
بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ لشکر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادھی سی کالی کملی والے پر۔ مٹھی بھر صحابہ کو دیکھا، میرے آقا نے سجدے میں سر رکھ کے دعا کے لیے ہاتھ بڑھائے، عرض کی اللہم انجز لی ما بعدتنی، اللہم آت ما بعدتنی، اللہم ان تہلک حاضل اصابت لا توبت فی الارض۔ یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے قیامت تک تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی لگی ہے، کاندھوں سے کملی بار بار گرتی ہے، صدیق اکبر اٹھا کے کاندھوں پہ ڈالتے ہیں، عرض کہتے حضور آپ نے دعا میں عاجزی کی انتہا کر دی، میرا دل گواہی دیتا ہے رب آپ کے چہرے کو فتح کی خوشخبری ضرور سنائے گا۔ ابھی دعا چل رہی تھی کہ جبریل آ گیا، کہتا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ میرے حبیب آج تو نے مدد مانگی ہے، ہم نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے، 1000 فرشتہ تیری مدد کے لیے آ رہا۔ ابھی دعا جاری تھی کہ پھر جبریل آ گیا، کہتا علی یکفیکم ایجمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ میرے حبیب کیا کافی نہیں ہے کہ 3000 فرشتہ تیری مدد کے لیے آ رہا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری پھر جبریل آ گیا، کہتا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ میرے حبیب 5000 فرشتہ نشان زدہ آ رہا۔ اور بخاری کی حدیث ہے، اس شاخ کی دل کی بیٹری، محبت کی بیٹری چارج ہو جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ یہ جبریل کھڑا ہے، سامان جنگ لیے کھڑا ہے، گھوڑے کی بات پکڑے کھڑا ہے، زین پر گرد ہے، اور مجھے کہہ رہا ہے یا محمد ان اللہ باسنی الیکا، یا رسول اللہ نے مجھے آپ کی جانب بھیجا ہے، وامرنی اللہ افارق کا حتی تردا افردیتا، اللہ نے بھیجا ہے کہ جب تک میرا یار راضی نہ ہو تو نے واپس نہیں آنا۔ کیا اب راضی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل راضی ہوں۔ پھر شاعر کی روح چڑھتی، کہتا سخا بن کر، وفا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، سخا بن کر، وفا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا لا مکان سے محمد مصطفیٰ بن کر، حقیقت کی زبان بن کر، نشانے بے نشاں بن کر، رسول اللہ آئے حسن مطلق کی ادا بن کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منٹار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، لجپال کی آمد۔ موضوع ذہن میں رکھیں، آئیے آپ کو جنگ عہد میں لیے چلتا ہوں۔ جنگ زوروں پہ ہے، ابن زہیر کافر آتا ہے، کہتا دلونی علی محمد واللہ لاقتلنہ، مجھے دکھاؤ محمد کہاں ہے، اللہ کی قسم میں انہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کو تیرے میرے جیسے عاشق نہیں تھے، وہ صحابہ تھے۔ حضرت ابو دجانہ آئے، کہتا محمد عربی سے مقابلہ بعد میں کرنا، پہلے غلام محمد سے مقابلہ کرنا۔ تلوار کا وار کیا، پہلے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، پھر اس کافر کو سر قلم کر دیا۔ میرے آقا دیکھ رہے تھے، میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا اللہم ارض عنہ کما انا راض عنہ، یا اللہ جیسے میں ابو دجانہ سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ تو سنیوں کے امام کی روح چڑھتی، کہتا جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے، جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے، جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے، جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے، خدائی بھی سب ادھر پھرے گی جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی، ان کی مرضی خدا کی مرضی، ان کی مرضی پہ ہو رہا ہے، انہی کی مرضی پہ کام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹار کی آمد، مکی کی آمد۔ جنگ خندق میں نہ لے چلوں ذرا،
میرے آقا نے صحابہ کے مشورے سے مدینہ کے ارد گرد خندق کھدوائی. کافر بڑے روب جلال اور مکے کے تمام قبائل کو لے کر آئے. جب خندق دیکھی تو پڑاؤ ڈالا, محاصرہ کر دیا. ان میں ایک تھا بہت بڑا سوار, عمر بن عبد فد. وہ کہتا تھا میں 1000 کے مقابلے میں کافی ہوں, ایک آدمی 1000 کے مقابلے میں. گھوڑے کو ایڑی ماری اور خندق سے پار آ گیا. کہتا ہے کوئی جو شہید ہونا چاہے, ہے کوئی جو جنت میں جانا چاہے. میرے آقا نے فرمایا علی کو بلاؤ. علی آ گئے. میرے آقا نے اپنا امامہ اتار کے علی کے سر پہ رکھ دیا, اپنی تلوار دی. فرمایا اللہم اعنہ علی, یا اللہ علی کی اس خبیث پر مدد فرما. علی شیر خدا سامنے آئے. اس نے کہا تم کون ہو؟ فرمایا علی ابن ابی طالب. اس نے کہا تیرے باپ سے میرے تعلق ہے, میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا. علی نے فرمایا میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں. فرمایا یا کلمہ پڑھ لے یا واپس چلا جا, یا مقابلے کے لیے تیار ہو. اس نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہوں. علی نے ایک ہی وار کیا, اس کے جسم کو تلوار کاٹتی ہوئی گھوڑے کو کاٹتی ہوئی زمین پہ جا. فتح علی کے ہاتھ میں ہوئی, لیکن علی کی پشت پر نبی کی دعا تھی. اور میرا ایمان کہتا ہے, میاں صاحب کہہ رہے تھے علی جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر, جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر, دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں. میرے آقا کے مجھ پہ ہے اتنے کرم, اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. حسن خلا کے کونوں مکان دیکھ لوں جو نہ دیکھا کبھی وہ سما دیکھ لوں. مجھے آئینے مصطفیٰ چاہیے, پتھروں کے صنم کی ضرورت نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, منٹار کی آمد, لجپال کی آمد. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ راشد صاحب, نبیل صاحب, ہماری میڈیا ٹیم کے کیا کہنے. کوئی شادیوں کی کوریج کرتا ہے, کوئی سیاسی جلسوں کی کوریج کرتا ہے. میں ان صحافیوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جو نبی کے جلوس کی کیا کرتے ہیں کوریج. پھر میں کس کس دوست کا نام لوں؟ یہ سارے ہی خدا یار صاحب اترا ہوں, حاجی احسان صاحب ہوں, پیر فیر صاحب ہوں, میاں آفتاب صاحب ہوں, سارے رہتے ہی میرے دل میں ہیں. کوئی ادھر ادھر رہتے ہیں, یہ میرے دل میں رہتے ہیں. تو عرض کیا کر رہا تھا, حدیث ابن ماجہ میں علی شیر خدا آئے. عرض کہتے ہیں حضور گرمی زیادہ لگتی ہے. میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا, اللہم اذہب عنہ الحر والبرد, یا اللہ میرے علی سے گرمی بھی دور کر دے, سردی بھی دور کر دے. کہتے ہیں واللہ ما وجدت الحر ما وجدت حرا ولا بردا بعد یوم. نبی کے منہ سے دعا نکلنے کی دیر تھی, نہ کبھی سردی لگی نہ کبھی گرمی لگی. سردیوں میں گرم کپڑے پہنتے تھے اور گرمیوں میں موٹے کپڑے, سردیوں میں پتلے کپڑے پہنتے تھے, کیونکہ نبی کی دعا پہنچ چکی تھی. پھر علی اگر اردو بولتے تو کیا کہتے, تم اپنے دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم اپنے دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کے کاسے بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. جہاں سے مولا علی نے مانگا, جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا, انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت کی آمد, منٹار کی آمد, مکی کی آمد, لجپال کی آمد. نعرہ حیدری. حدیث ہے معجم اوسط میں, حدیث ہے معجم کبیر میں, حدیث ہے مستدرک حاکم میں, حدیث ہے مجمع الزوائد میں. علامہ حسبی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. مولا علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا. سنو دل کے کان کھول کر, میرے آقا نے اپنی قمیض دی کہ میری چچی کو قمیض میں کفن دیا جائے. مدینہ میں کپڑے ختم ہو گئے تھے, کپڑے تھے, قمیض کیوں دی کہ میرے جسم سے لگے ہوئی قمیض کے صدقے رب اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لے. دفن کے بعد میرے آقا نے دعا مانگی, اللہ کی قسم دعا کے لفظوں پہ غور کرتے جاؤ, اہل سنت کا سارا عقیدہ جگمگا جاتا ہو. کیا دعا مانگی؟ یہ دعا مانگنے والا قیدآباد کا مولانا شعیب نہیں ہے, دعا مانگنے والا وہ نبی ہے جس کا کلمہ پڑھ کے آپ اور میں مسلمان ہوں.
اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، وہ زندہ ہے اس پر موت نہیں۔ اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرماؤ۔ فلکنہا حجتہا، قبر کے سوالوں کا جواب سکھا۔ ووسع علیہا مدخلہا، اس کی قبر کو وسیع فرما۔ بے حق نبیے کا والانبیاء الذین من قبلی، میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے۔ لوگ کہتے ہیں نبی نے خود وسیلے سے دعا مانگی، حضور خود اپنے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر میرا چشتی صابری ذوق ہے، شاعر کی روح تڑپی، کہتا آپ سا دونوں جہاں میں کہیں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں کہیں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ توجہ ہے؟ آئیے پھر آپ کو بخاری اور مسلم سے حدیث عرض کرتا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے آقا ہمارے گھر آئے، تمام خیر و برکت کی دعائیں ہمارے آقا نے ہمارے گھر میں فرما دی۔ میری ماں نے سمجھا آقا کا سخاوت کا ذوق آج عروج پہ ہے، کہتی حاذا خویدم کا فد اللہ لہو، یا رسول اللہ یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، اس کے لیے بھی دعا کر دو۔ میرے آقا نے فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک فیما اتیتہ واجعلہ رفیقی فی الجنہ۔ اس نے ایک دعا کہی تھی، میرے آقا نے چار مانگی، یا اللہ اس کی عمر میں برکت دے، اس کے مال میں برکت دے، اس کو جو کچھ دیا اس میں برکت دے، اس کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان کی عمر میں برکت کیا ہوئی؟ 100 سال سے زیادہ عمر۔ اولاد میں برکت کیا کہ زندگی میں 98 بیٹا پوتا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور مال میں برکت کیا؟ مدینہ میں ان کا بھی باغ، لوگوں کا بھی باغ۔ لوگوں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ پھر شاعر کی زبانی انس اگر عربی میں کہے تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سیدی سے عبد الرحمن بن عوف وفادار جان نثار صحابی ہیں، غریب، ہجرت کر کے آئے۔ سعد بن ربیع کے ساتھ میرے آقا نے موقعات قائم کی۔ اس نے کہا میرا آدھا گھر لے لو، انہوں نے کہا گھر تجھے مبارک، مجھے بازار کا رستہ دکھا۔ آئے، میرے آقا نے برکت کی دعا کی۔ پہلے سب سے زیادہ غریب تھے، محدثین کہتے ہیں دعا کے بعد مدینہ میں سب سے زیادہ امیر تھے۔ کہا بدری صحابہ کو بلاؤ، میں 400 اشرفی صحابی دوں گا۔ بلایا گیا، 400 اشرفی صحابی دی۔ حضور کی ازواج کو باغ دیا، 4 لاکھ میں بکا۔ 500 گھوڑے، 500 اونٹ لشکر اسلام کے لیے پیش کر دی۔ کیوں؟ بات جو ان پر چھوڑ دیتے ہیں، بات جو ان پر چھوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بات جو ان پہ چھوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں۔ ان کے جود و سخا کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، جو ہے عشق مصطفیٰ۔ ہمارے ماشاءاللہ بڑے دوست بیٹھے ہیں، حاجی احمد صاحب بیٹھے ہیں۔ حاجی احسان صاحب کا تو کوئی جواب ہی نہیں نا۔ مدرسہ کا میکسیمم، ہمارے مدرسہ کا میکسیمم خرچہ یہ شخص ادا کرتا ہے، اور اس سٹیج کے اخراجات کے لیے کسی سے کوئی شیئرنگ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا خرچ کرتے ہو، فضول خرچی کرتے ہو۔ اس نے کہا زندگی میں کام جو صحیح پر خرچ وہ ہے ہی، یہ تو اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اپنے اپنی محبت کی بات ہے۔ ہر ایرا غیرہ نہ محفل میں آتا ہے، نہ محفل سجاتا ہے، نہ سٹیج بناتا ہے۔ سجاتا بھی وہی ہے، آتا بھی وہی ہے، جس کی منظوری مدینہ سے ہو جاتی ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، مشکات کی حدیث ہے، حضرت ربیعہ میرے آقا کے خادم ہیں،
میرے آقا نے فرمایا یا ربیہ تو سل ربیہ، مانگ جو مانگنا ہے مانگ۔ کو ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا امن کی سیٹ مل جائے، مربے مل جائیں۔ انہوں نے کیا دعا مانگی؟ اسألک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نہ شاہی نہ بادشاہی نہ ڈالر نہ پاؤنڈ، جیسے یہاں خادم ہوں جنت میں بھی غلامی مل جائے۔ تو گویا کہہ گئے نہ ضرورت دیر کی ہے نہ حرم درکار ہے، عاشقوں کا خانہ کعبہ آستانے یار ہے۔ نہ ضرورت دیر کی ہے نہ حرم درکار ہے، عاشقوں کا خانہ کعبہ آستانے یار ہے۔ دل میں ہے تصویر جانا، آنکھ ہے محو نماز، جس کو کہتے ہیں عبادت وہ یار کا دیدار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ بندے آل شریف۔ انہوں نے کہا جی دعا مانگی اللہ جنت دے، میرے آقا نے فرمایا آوا غیر ذالک، ربیہ جنت تو ہو گئی کچھ اور مانگ۔ ہائے ہائے ہائے، لوگ کہتے ہیں نبی کیا دے گا؟ فرمایا جنت کنفرم ہے، آوا غیر اور مانگ۔ وہ کہتے ہیں چھولی ہی میری تنگ ہے، آقا تیرے یہاں کمی نہیں۔ مجھے بہت پسند ہے علامہ محمد سعید شاہ صاحب کاظمی، جو خود میں نے ان کی زبان سے سنا کہ لکھنؤ میں کانفرنس ہو رہی تھی مسلمانوں کی، ایک ہندو لڑکی نے سوال بھیجا کہ مسلمانوں تم کہتے ہو ہمارے نبی کائنات سے بڑھ کے سخی ہے، حالانکہ حاتم طائی کے متعلق ایک 8 دروازے اس نے بنائے تھے۔ ایک دفعہ سوالی پہلے سے آیا، دوسرے تیسرے چوتھے، ہر دروازے سے آیا، حاتم نے عطا کیا۔ کوئی حدیث ہے تو پڑھو کہ تمہارے نبی کی بارگاہ میں بھی 8 دفعہ سوالی آیا ہو۔ کوئی ایسی حدیث تھی نہیں، جو بھی عالم آتا چٹ دیکھ کے رکھ دیتا۔ فرمایا میری باری آ۔ میں نے کہا ہندو لڑکی سن، حاتم طائی کا محل مان لیتے ہیں، 8 دروازے مان لیتے ہیں، لیکن پہلے دروازے سے سوالی آیا، حاتم نے اتنا تھوڑا دیا دامن بھرا نہیں پھر آ گیا۔ پھر حاتم نے دیا اتنا تھوڑا دیا دامن بھرا نہیں پھر آ گیا۔ پھر حاتم نے دیا اتنا تھوڑا دیا دامن بھرا نہیں پھر آ گیا، حتیٰ کہ 8ویں دفعہ آیا، حاتم نے دیا گارنٹی تو بھی نہیں دے سکتی کہ دامن بھرا یا خالی چلا گیا۔ اب آ ذرا در مصطفیٰ پر، وہاں سوالی آتا ہے، یہاں آقا کہتا ہے یا ربیہ تو سل۔ اس نے کہا جنت چاہیے، میرے آقا نے فرمایا آبا غیر رہا اور مانگ۔ وہاں سوالی بار بار مانگتا ہے، یہاں آقا بار بار کہتا اور مانگ اور مانگ اور مانگ۔ پہلی دفعہ ہی میرے آقا نے اتنا دامن بھرا کہ دوبارہ سوال کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ خواجہ نصیر سے نہ ترجمہ کرا دو، کہتے ہیں اب تنگیے داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ ربیہ کہتے ہوں گے اب تنگیے داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ ہمارے دو اور بڑے قریبی دوست ہیں، اسلم بان صاحب، شہزاد ملک شہزاد بان صاحب، یہ بھی مجھے بڑے پیارے ہیں، آئے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر توجہ فرمائیے، مسلم کی حدیث ہے، موضوع ذہن میں رکھیں، دعائے مصطفیٰ، ایک ہی ٹاپک پہ چل رہا ہوں۔ جبریل آ گئے، عرض کرتے ہیں حضور اللہ فرماتا ہے آپ کی امت ایک قرات پر قرآن پڑھ سکتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے عرض کر میری امت کے لیے آسانی پیدا کر۔ جبریل واپس آ گئے، اس نے کہا جی اللہ فرماتا ہے آپ کی امت 2 قراتوں پہ قرآن پڑھ سکتی ہے۔ فرمایا جبریل پھر واپس جاؤ، اللہ سے عرض کر اور آسانی پیدا کرے۔ تیسری بار جبریل آ گئے، اللہ فرماتا ہے آپ کی امت 7 قراتوں پر قرآن پڑھ سکتی ہے۔ اب میں آدمی بھیجوں میاں صاحب کی طرف کہ جی فلاں آدمی کا کام کر، یہ کہیں واپس جاؤ ان سے یہ کہو
چاہے بات صحیح بھی ہو مجھے ناراضگی تو ہوگی کہ میرے بھیجے ہوئے کو واپس بھیجے. میں خدا یار صاحب کے پاس بھیج دوں کوئی کام کے لیے، وہ کہیں واپس جائے ان سے یہ کہے، پھر بھیجوں کہ واپس جائے ان سے کہے، ناراضگی تو ہوگی. اب چاہیے تھا اللہ ناراض ہوتا کہ میرے بھیجے ہوئے کو 2 مرتبہ واپس کیا. جب تیسری مرتبہ جبریل آیا اس نے کہا محمد عربی، اللہ فرماتا ہے 7 قراتوں پہ امت قرآن پڑھ سکتی ہے، لیکن جو بار بار جبریل کو واپس کرنے کی مشقت گوارا کرنی پڑی، اس کے بدلے میں 3 دعائیں جو آپ کا دل چاہے مانگے. مانگنا تیرا کام ہے، قبول کرنا ہمارا کام ہے. نہیں سمجھی آپ نے، بات نہیں سمجھی. واپس حضور نے کیا اور رب کہتا ہے جو واپس کرنے کی تکلیف گوارا کی، اس کے بدلے میں 3 دعائیں جو مرضی ہے مانگو قبول فرمانا. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے ذاتی طور پر یہ دے دے، فرمایا اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری گناہگار امت کی بخشش فرما. پھر فرمایا اللہم اغفر لامتی، میری گناہگار امت کی بخشش فرما. 2 دفعہ مانگ کے صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا اخرت الثالثۃ لیومی یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم. فرمایا صحابہ گارنٹی والی 2 دعائیں مانگ لی ہیں، تیسری بچا لی ہے اس دن کے لیے جس دن ساری نسل انسانی میرے پاس آئے گی، حتیٰ کہ خلیل اللہ بھی میرے پاس آئے گی. پھر شعر مجھے بہت پسند ہے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا اصرار کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منٹھور کی آمد، مکی کی آمد، لجپال کی آمد. وہ قاضی صاحب پڑھتے تھے، نہ رشتہ ضروری نے نہ یار ضروری نے، نہ رشتہ ضروری نے نہ یار ضروری نے، بخشش لئی میدان حشر میں بخشش لئی سرکار ضروری ہے. غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے، نہ رشتہ ضروری نے نہ یار ضروری نے، بخشش لئی دن حشر دے سرکار ضروری ہے. پھر حدیث مسلم سے پڑھ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا، لکل نبی دعوت مستجابۃ، ہر نبی کو قبولیت والی دعا دی، جو مانگو گے قبول کریں گے. فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے جلدی دعا مانگ لی. انی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی، میں نے دعا چھپا لی کہ قیامت والے دن بخشش کے لیے امت کی شفاعت کروں گا. وہی انشاءاللہ نائلۃ من مات من امتی لا یشرک باللہ. فرمایا میری شفاعت غریبوں کے لیے نہیں، امت کے ہر صحیح العقیدہ شخص کے لیے دعا ہوگا. ہم گناہگاروں کو حشر میں، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ ہے یقین، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پنجابی شاعر کی روح تڑپی، کہتا محبوب جو ہویا رب کو لوں جڑی گل منوائے منوا سکتا ہے. محبوب جو ہویا رب کو لوں جڑی گل منوائے منوا سکتا ہے. ادھی عرش فرشتے پئی پئیے گناہگار چھڑائے چھڑا سکتا ہے. ساری عمر کتے جے عمل برے ادھ نیک لکھوائے لکھا سکتا ہے. خلیل جے پروانے میں جد کول بلوائے بلوا سکتا ہے. ڈھیلے ڈھالے نعرے میری طبیعت کو مقدر کرتے ہیں. چپ رہیں گندے رومن نالو چپ چنگی. توجہ فرمائیں، جس نے زندگی نبی کی تعریفوں میں گزاری ہے اس کے جنازے آج بھی پکار رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. میں امیر المجاہدین کے جنازے کی بات نہیں کرتا، میں خواجہ نصیر کے جنازے کی بات نہیں کرتا، میں ممتاز قادری کے جنازے کی بات نہیں کرتا. اس مرد کلندر کے جنازے کی بات کرتا ہوں جو 6 کلومیٹر بندیال میں، 2.25 کلومیٹر ایئرپورٹ پہ ایک
इंच जगह बाकी नहीं थी। 28 घंटे के बाद भी चेहरा जगमगा रहा था। बारिश इस्तिकबाल कर रही थी, इधर बारिश उधर सूरज इधर कौसो कज़ा, और कौसो कज़ा में नाम मोहम्मद लिखा जा रहा था। जुमे की रात मजार में आई, वो जो फरमाए चेहरा चमक रहा था। 28 घंटे के बाद जुमे की रात मजार में 2.25 किलोमीटर में जनाजा, बारिश इस्तिकबाल कर रही थी। जुमे की रात मजार में चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट फैली हुई थी और जनाजा बता रहा था आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गली है, जरा घूम के निकले। हमने ये नहीं कहा कि तिबी वजूहात की बना पे चेहरा दिखाना मना है। 28 घंटे ज़ियारत करवाई है। क्यों? उनका जिंदगी में मौजू क्या था? इश्क मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा, ताज़ीम मुस्तफा, अदब मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा, रिफत मुस्तफा, निस्बत मुस्तफा। एक दिन मैंने कहा हजरत मौजू चेंज करें, कभी तौहीद, कभी शान अहले बैत, कभी शान सहाबा, कभी शान औलिया। एक जुमले में जवाब दिया, हम शहर पुरज़ खूबा मनमो ख्याल माहे, हम शहर पुरज़ खूबा मनमो ख्याल माहे, चकुनम के चश्मे यकबी न कुनद बकस निगाह, कि शहर सारा हसीनों से भरा है, मैं इस आंख का क्या करूं जो हुस्न मुस्तफा देखने से बारे बनी। मेरी जट बिरादरी बैठी है, कहेंगे फारसी पढ़ रहे, पंजाबी पढ़ देता हूं। उन्हें कहा माही मेरा सब तू सोना जुल्फा छल्ले ही छल्ले, माही मेरा सब तू सोना जुल्फा छल्ले ही छल्ले, लोकी लबदे रब नू एनू रब से नेड़े घल्ले, शाना इस दियां सब तू ऊंचियां बल्ले बल्ले, साइम सोने और भी हुस्न पर मदनी तू थल्ले ही थल्ले। हमारे मदरसा के बहुत अजीम सकालर और मुफ्ती हुसैन अली साहब, आपने गुस्ल दिया, उनसे पूछें चेहरे पर आखिरी दम तक मुस्कुराहट रही। मुफ्ती साहब के भाई शदीद जख्मी हैं, उन्हें दुआ की अपील पहले स्टेज पर की थी, मुझे याद नहीं रहा। सारे दुआ करें अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए, हर बीमार को शिफाए कामिला दे। और मेरे वालिद ज़ीवकार जिन्होंने जुलूस की इब्तिदा उस मर्द कलंदर ने की, मेरी काफी सारी उम्र है बगदादी के सामने, मुझे वो वक्त याद है जब ट्रैक्टर पर और टांगे पर बैठकर वो जिक्र मुस्तफा फरमाया करते थे। मलिक मोहम्मद अकबर साकी साहब साथ होते थे, उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह उनके दर्जात भी जन्नत में और बुलंद फरमाए। आखिर में पैगाम दूंगा, बारिश नहीं आती घबराए नहीं, कि मर्दाने खुदा इस चरखे सितमगर को हिला दो, उठती हुई हर शोर बातिल को मिटा दो। तुम इस जहां में तौहीद और रिसालत के अमीर हो, बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से मिला दो। जो बज़्म नहीं अज़मत पैगंबर की नगेबां, उस बज़्म के बेनूर चिरागों को बुझा दो। भले खुदा यार बंदयाल हमारे दोस्त हैं, उनके बेटे बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ फरमा दे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इश्क़ मुस्तफ़ा की बिजली अता फरमाए। व आखिर दावाना।